دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں، اس جنگ کو اگر پورے اتہاس کی سب سے عجیب جنگ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو اس جنگ میں نہ صرف 800 لوگوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ یعنی 70,000 لوگوں سے مقابلہ کیا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے کمانڈر کی ہوشیاری کی وجہ سے ان 70,000 لوگوں کی بڑی فوج کو خطرناک شکست دی تھی، یعنی بری طرح سے ان لوگوں کو ہرا دیا تھا۔ دوستو یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 650 سال پہلے یعنی 1371 کی، کہ جب سلطنت عثمانیہ ہماری اس دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو سلطنت عثمانیہ کو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے کم وقت میں ہی سلطنت عثمانیہ نے آج کے دور کے ترکی کے آدھے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنا قدم رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو ابھی تک سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی اناطولیہ کے شہر بروسا میں ہی موجود تھی، جو آج کے دور میں ترکی دیش میں موجود ہے۔ یورپ کے کچھ علاقوں کو جیتنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یورپ میں بھی کوئی ایسی چھاؤنی تیار کی جائے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف اپنے یورپین علاقوں کی حفاظت کی جا سکے، بلکہ یورپ میں اپنے مشن کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ اسی لیے عثمان غازی کے پوتے یعنی سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران یعنی سلطان مراد اول نے اس دور کے یورپ کے بہت فیمس اور طاقتور شہر ایڈرن کو فتح کر لیا اور اسے یورپ میں اپنی ایک نئی راجدھانی کے طور پر پیش کیا۔ لیکن دوستو ایڈرن شہر فتح ہو جانے کے بعد یورپ میں موجود ان سبھی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی ٹینشن بڑھ گئی تھی کہ جو پہلے آپس ہی میں لڑا کرتی تھی، کیونکہ اب ان سب کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ان کا ایک نیا اور بڑا دشمن یورپ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب ان سبھی چھوٹی چھوٹی عیسائی سلطنتوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا اور ان سبھی لوگوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ہم سبھی لوگ مل کر عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر پھینک دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ عثمانی ترک اگلے کئی سو سالوں تک کے لیے ہمارے یورپ پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان سب کو ایک کرنے میں اگر سب سے زیادہ کسی انسان کا کردار تھا تو وہ سربیا کا بادشاہ وکاسن تھا، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ عثمانی ترک اب اس کی سلطنت کی سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ ہو نہ ہو اگلا نمبر عثمانی ترکوں کی نظر میں میری سلطنت کا ہی ہوگا۔ اسی لیے وہ پوری محنت کے ساتھ عثمانی ترکوں کو یورپ سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمانی فوج نے اس وقت تک یورپ کے قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو بھی فتح نہیں کیا تھا، کہ جو نہ صرف یورپ کا سب سے طاقتور اور سب سے امیر شہر تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک پل کا بھی کام کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو اگر ایشیا سے یورپ میں جانا ہوتا تھا تو اسی شہر سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس وقت تک عثمانیوں نے یورپ میں جو جو علاقے فتح کیے تھے وہ ندی کے ذریعے سے ہی کیے تھے، یعنی عثمانی فوج کو یورپ میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ ندی کو ہی پار کرنا ہوتا تھا، جو یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کو یورپ سے باہر نکالنے کے لیے تمام یورپین طاقتیں آپس میں گٹھ جوڑ کر چکی تھیں، اور اب وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بس ایک موقع تلاش کر رہی تھیں، اور آخرکار انہیں یہ موقع بہت جلد مل بھی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان مراد اول اپنی ساری فوج لے کر چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے یورپ سے ندی پار کر کے ایشیا میں آ گئے تھے، یعنی اس علاقے میں آ گئے تھے کہ جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے۔ وہیں دوسری طرف یورپ کے ایڈرن شہر کی حفاظت کرنے کے لیے سلطان مراد اول نے صرف اور صرف 800 لوگوں کے ساتھ اپنے ایک بہادر کمانڈر یعنی لالا شاہین پاشا کو چھوڑ دیا تھا۔ لالا شاہین پاشا نہ صرف ایک ہوشیار اور بہادر کمانڈر تھا، بلکہ ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کا استاد یعنی ٹیچر بھی تھا، کیونکہ وہ سلطان مراد اول کے والد یعنی اورحان غازی کے دور سے ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج کی خدمت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس بات کی خبر سربیا سلطنت کے حکمران تک پہنچی تو اس نے فوراً موقع پا کر لگ بھگ 70,000 کی فوج اکٹھی کر کے ایڈرن شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب تک اس بڑے حملے کی خبر لالا شاہین پاشا تک پہنچی
तब तक ये बड़ी फौज एड्रेन शहर के बॉर्डर पर दस्तक दे चुकी थी। लाला शाहीन पाशा ने सबसे पहले इस बात की खबर सुल्तान तक पहुंचाने के लिए एक खत रवाना कर दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका ऐसा करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उस दौर में एक जगह से दूसरी जगह तक खबर पहुंचने में कई दिन लग जाया करते थे, और जबकि कोई भी जंग तो 2 से 3 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसीलिए अब लाला शाहीन पाशा के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो अपनी तलवारों को झुकाकर पूरे अमन के साथ अपने शहर की चाबियां सर्बियन हुक्मरान के हवाले कर दें, या फिर लड़कर शहीद हो जाएं, क्योंकि 800 लोगों के लिए 70,000 लोगों से मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात थी। लेकिन दोस्तों, लाला शाहीन पाशा भी एक उम्र दराज और तजर्बेकार इंसान थे, भला वो भी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे वक्त में अब अपने गिने चुने जासूसों का सहारा लिया और अपने सभी जासूसों को उस बड़ी फौज के अंदर दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 70,000 की उस यूरोपियन फौज को अपने सामने इतनी छोटी फौज देखकर अपनी जीत का इतना ज्यादा यकीन हो गया था कि उन्होंने जंग की तैयारी करने की बजाय पूरी रात जश्न मनाया, जिस जश्न में न सिर्फ नाच गाना हुआ बल्कि हद से ज्यादा शराब भी पी गई। आधी रात गुजर जाने के बाद जब लगभग पूरी फौज ही शराब के नशे में चूर हो चुकी थी, तो लाला शाहीन पाशा के जासूसों ने उन्हें हमला करने की सलाह दी, और लाला शाहीन पाशा ने अपने दिमाग से एक नई स्ट्रेटेजी यानी नई रणनीति बनाकर हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि पूरी यूरोपियन फौज के होश उड़ गए, क्योंकि ये हमला इस तरह से किया गया था कि उन लोगों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमला करने वाले सिर्फ और सिर्फ 800 लोग हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि सुल्तान मुराद अव्वल अपनी पूरी फौज लेकर दोबारा वापस आ गए हैं। 70,000 लोगों में से घबराहट की वजह से जिसका जिधर मुंह उठा वो उधर भाग निकला। लेकिन दोस्तों, सर्बिया की उस बड़ी फौज के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि उसके सामने उस्मानी तुर्क थे और उसके पीछे मेरिट्सा नाम की एक बड़ी नदी मौजूद थी। आखिर अब वो जाएं तो जाएं किधर। इसी वजह से इस जंग में सिर्फ और सिर्फ 800 लोगों के मुकाबले में हजारों सर्बियन मारे गए थे। जहां एक तरफ बहुत सारे लोग उस्मानी तुर्कों के हमले की वजह से मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने नदी में डूबने की वजह से भी अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस जंग में इतने ज्यादा सर्बियन मारे गए थे कि मेरिट्सा नदी का पानी कई दिनों तक लाल रहा था, और इस जंग का नतीजा ये हुआ कि वो सर्बियन जो उस्मानी तुर्कों को यूरोप से बाहर निकालने की कसम खाकर आए थे, खुद ही अपना एक बड़ा इलाका गंवा बैठे, और उस पूरे इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हो गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।